باسل ایپیسوڈ 57۔ وہ پاگلوں کی طرح بے یقینی سے سر کو نفی میں ہلاتی چیخ رہی تھی۔ مارٹن گھبرا کر اس کے قریب ہوا۔ کنسا پرسکون رہو۔ وہ اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن جب کسی کی دنیا اس کی اپنی غفلت سے اجڑ جائے تو اس کا حال کنسا پارکر جیسا ہی ہوتا ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، ڈاکٹر ڈاکٹر! مارٹن کو جب اس کی حالت تشویشناک لگنے لگی تو وہ تیزی سے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگا۔ لاہور کی گہما گہمی سے بالکل برعکس ہوٹل کا یہ پرسکون کمرہ گہری خاموشی میں ڈوبا تھا۔ سفید اور بھورے رنگ کے امتیاز کی سجاوٹ والے اس کمرے میں بھوری لکڑی کا پرانے طرز کا فرنیچر اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہا تھا۔ وہ سفید چادر والے جہازی سائے بیڈ پر کتابوں کے ڈھیر کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ گہرے پیلے کرتے کے ساتھ سفید چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے، سفید دوپٹے کو اڑا کر ترچھا ایک طرف تکیے پر دھر کر کتابوں کے ڈھیر میں سے باری باری ایک ایک کتاب اٹھاتی، اس کے ورق کو الٹ پلٹ کرتی اور پھر دوسری کتاب اٹھا لیتی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی عمل میں مصروف تھی اور دوران کچھ دور ہلکے بھورے صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ احمد بیگ صاحب سے ملاقات کے بعد واپسی پر وہ لاہور کے ہوٹل میں رکے تھے۔ انہوں نے جویریہ کو گھر سے رخصت ہوتے ہوئے بہت سی کتابیں تحفے کے طور پر دی تھی اور اب وہ انہی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوران کچھ دیر پہلے ہی لیپ ٹاپ سے اٹھ کر ریسٹ روم میں گیا تھا اور اب باہر نکل کر نائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس ٹاول سے ہاتھ پہنچتا ہوا اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جو ارد گرد کی ہر چیز ہر بات سے بے خبر گود میں دھری کتاب پڑھنے میں مہو تھی۔ ڈھیلے سے پیلے کرتے میں وہ کمرے کی روشنی اور کپڑوں کے رنگ کے سنگ دل کو لبھانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ ڈھیلی پونے میں سے بالوں کی بہت سی لٹیں گردن پر جھول رہی تھی۔ آنکھیں گھنی سیاہ لمبی پلکے کے تلے انمہاک سے وقت گردانی میں مگن تھی۔ ٹاول کو ایک طرف رکھتا وہ اسے یوں ہی نظروں میں بھر کر آگے بڑھا اور قریب آ کر اس کے متوجہ ہونے سے پہلے ہی اس کی گود میں دھری کتاب کو اٹھایا، باقی کتابوں کو ایک طرف کیا اور سرارے سے اپنا سر کتاب کی جگہ اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گیا۔ دوران نے یہ سب کچھ اتنی تیزی سے کیا کہ وہ ہڑبڑا گئی۔ دوران! ہلکی سی چیخ نما آواز نکلی جبکہ وہ مزے سے سیدھا لیٹا، اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، پاؤں کو کینچی شکل پھنسائے اس کی طرف گہری محبت پاش نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ ساری کتابیں آج رات ہی پڑھ لو گی؟ پڑھ تو نہیں رہی تھی، بس سرسری دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھی کتابیں ہیں اور آپ خود بھی تو لیپ ٹاپ پر مصروف تھے۔ دوران کی بے خود ہوتی آواز پر اس نے جھن کر فوراً مصنوعی خفگی سے شکوہ کیا، تو اب نہیں ہوں مصروف، اس لیے تم بھی اپنی مصروفیات ختم کر دو۔ ٹھیک ہے، کر دی۔ سر دباؤں آپ کا؟ فوراً حکم مان کر دوران کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے پوچھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ نیکی اور پوچھ پوچھ دباؤ؟ دوران کے کہنے پر جیسے اس نے آہستگی سے ہاتھ کا دباؤ اس کی پیشانی پر ڈالا، دوران نے پرسکون ہو کر آنکھیں موند لیں۔ اس کی گداز ہتھیلیاں پیشانی کو چھو کر عجیب طرح سے تقویت بخش رہی تھی۔ اتنا سکون بخش احساس تھا کہ اسے بے اختیار خنودگی چھانے لگی۔ سنو، ایسے تو مجھے نیند آ جائے گی۔ دوران نے آنکھیں مونتے ہی خدشہ ظاہر کیا۔ وہ محبت سے اس کے وجیہ چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ تو سو جائیں؟ ایسے ہی؟ ہاں، ایسے ہی۔ تم کیسے سو گی؟ میں جاگتی رہوں گی۔ کیوں، تمہیں نیند نہیں آئے گی؟ ایسے تو کبھی نہیں آئے گی۔ تنگ ہو رہی ہو؟ نہیں تو؟ وہ محبت سے ہولے ہولے دباتے ہوئے اس کے غنودگی میں جاتے سوالوں کے جواب دے رہی تھی، جب اچانک دوران نے ایک آنکھ کھول کر اس کے ابرو اوپر چڑھائی۔ دیکھنے کا انداز شوقی تھا۔ سنو، یہ مجھے دھوکہ دے کر اپنی جان تو نہیں بچائی جا رہی؟ دوران کا انداز ایسا تھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، چپ چاپ سو جائیں۔ کیوں چپ چاپ سو جاؤں؟ سب سمجھ رہا ہوں میں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس نے مصنوعی گھورتے ہوئے کہا تو دوران ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی ہنسی کو دباتے گلال ہو رہی تھی۔ تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ مجھے اب پتہ چل جاتا ہے جو کچھ بھی تم سوچتی ہو؟ دوران نے لب بھینچ کے شرارت سے کہا تو وہ بے ساختہ ہنس کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں سوچ رہی۔ آپ کل بھی ڈرائیو کرتے رہے اور پھر انکل کے گھر میں بھی صحیح سے سوئے نہیں، تو اب آرام کریں۔ بہت فکر ہے میرے آرام کی۔ میری خیز گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ قریب ہوا تو اس نے گلال ہوئے گالوں پر لرزتی پلکیں جھکا دی۔ بریوی ہلز کی یہ دوپہر بہت روشن تھی۔ سورج باقی دنوں کے برخلاف آج زیادہ چمک رہا تھا۔ یونیورسٹی آف فائن آرٹس کے وسیع عریض گیٹ سے آگے
لمبی راہداری پر معمول کی چہل پہل تھی۔ طالب علم کندھوں پر بیگ لٹکائے ایک دوسرے سے باتوں میں مگن آور جا رہے تھے۔ سیاہ کوٹ اور سرخ ٹائی میں ملبوس اٹل کب سے گیٹ سے کچھ آگے لگے بینچ پر بے چینی سے منتظر نگاہیں سامنے جمائے بیٹھا تھا۔ جیسیکا کی آخری کلاس ختم ہونے کا وقت تو یہی تھا، پھر وہ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ اس نے سرخ ٹائی کی ناٹ کو دھیرے سے دائیں بائیں گھماتے ہوئے سوچا۔ آج پورے 2 ماہ بعد وہ دل کے ہاتھوں ہار گیا تھا۔ اسے اپنی بے چینی اور بے کیلی کی سمجھ آ چکی تھی۔ جیسیکا کے دل میں پنپتے جذبات یک طرفہ نہیں تھے۔ اس کا دل بھی اس کے لیے ویسے ہی جذبات رکھتا تھا، اور اب جب اس نے دل سے تسلیم کر لیا تھا تو سب جیسے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ وہ یوں ہی بے چین سا بیٹھا تھا جب 2 لڑکیوں کے ساتھ ہنس کر بات کرتی ہوئی جیسیکا پر نگاہ پڑی۔ گلابی رنگ کے فر کوٹ اور جینس کے نیچے سفید جوگرز میں وہ ہمیشہ کی طرح دمک رہی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ تیزی سے بینچ پر سے اٹھا اور اس جانب چل دیا۔ اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ جیسے ہی دونوں لڑکیوں کو الوداع کہتی ہوئی پلٹی، سیدھی نگاہ اٹل پر گئی اور پھر قدم زمین پر جم گئے۔ پل بھر کو اس کے قدم رکے اور پھر اگلے ہی لمحے چہرہ سخت ہوا۔ اس نے قدم مزید تیز کر دیے جبکہ اٹل اب بھولی سانسوں سمیت اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ ہیلو! پوری بتی سے نکالے اسے ہیلو کہتا وہ جیسے پچھلی ہر زیادتی بھلائے ہوئے تھا۔ وہ جیسیکا کے ساتھ پوری رفتار میں قدم ملا رہا تھا جو ہیلو کا جواب دیے بنا تیز تیز چل رہی تھی۔ کیسی ہو؟ ہیلو کا جواب نہ پا کر اگلا سوال کیا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب تھا جو انتہا بے رخی سے دیا گیا، لیکن اٹل اس کے بولنے پر ہی کھل اٹھا۔ واپس جا رہی ہو؟ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ شاید بھول رہے ہیں اب میرے پاس میری اپنی کار ہے۔ اٹل کی طرف بنا دیکھے دانت پیستے ہوئے فوراً جواب دیا۔ اوہ ہاں واقعی، یہ تو میں بھول ہی گیا تھا میں۔ چلیں پھر آپ مجھے اپنی کار میں لفٹ دے دیں۔ میرے خیال سے آپ کے پاس بھی کار ہے۔ جیسیکا نے ہنوز اسی غصے میں جواب دیا تو ہنس دیا۔ ہاں سو تو ہے، لیکن مسئلہ دراصل یہ ہے کہ وہ خراب ہے۔ کندھے اچکاتے ہوئے فوراً جھوٹ کھڑا تو وہ ایک دم رکی اور ماتھے پر ناگواری کے بل سجاتے ہوئے اٹل کی طرف دیکھا۔ جھوٹ؟ آپ کیسے یہ کہہ سکتی ہیں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں آپ کو، اس لیے تو آپ سے لفٹ مانگ رہا ہوں۔ لفٹ جاننے والوں سے ہی مانگنی چاہیے، سیف رہتا ہے انسان۔ بھتی سے نکال کر کہا تو وہ چڑھ کر دانت پیستے آگے بڑھی۔ میں آپ کو لفٹ نہیں دوں گی۔ کیوں؟ ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ جانتی ہیں مجھے۔ جاننے کے باوجود اتنی بے مروتی؟ اٹل پھر سے اس کے ساتھ قدم ملائے اپنی پرانی ٹون میں تھا۔ ہاں یہ میری زندگی کی بہت بڑی غلطی تھی، بہت بڑی لیکن خوشگوار غلطی۔ غلطیاں خوشگوار نہیں ہوتی۔ غلط، بالکل غلط۔ کچھ غلطیاں بہت خوشگوار ہوتی ہیں کیونکہ ان کے نتیجے میں آپ کو جو سب ملتا ہے یا ان کی وجہ سے زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے وہ بہت حسین ہوتی ہے۔ گہری مسکراہٹ اور شریر لہجے کے ساتھ کہتا وہ اس کے ساتھ ساتھ اب یونیورسٹی کے پارکنگ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری اس غلطی سے مجھے سبق تو ملا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں میری زندگی میں کوئی حسین تبدیلی نہیں آئی، تو ثابت ہوا یہ خوشگوار غلطی نہیں ہے۔ وہ غصے میں کہتی ہوئی مزید آگے ہوئی اور کار کا لاک کھولا۔ اس سے پہلے کہ وہ بیٹھتی، اٹل اس سے پہلے ہی فرنٹ سیٹ سے ہوتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پر براجمان ہو گیا۔ وہ منہ کھولے کھڑی سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اب سیٹ پر بیٹھا کوٹ کے شکن درست کر رہا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، اپنی پرانی طرز میں سوٹڈ بوٹڈ وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ عجیب دھون سے، میں نے کہا نا آپ کو لفٹ نہیں دے رہی ہوں میں، اترے جلدی۔ وہ اب کھلے دروازے میں سے جھانکتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ جی جانتا ہوں آپ لفٹ نہیں دے رہی ہیں، لیکن میں لے رہا ہوں، خوشگوارے سے مگر ڈھیٹ پن سے جواب دیا جبکہ جیسیکا کا سرخ ہوتا چہرہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ بے انتہا غصے میں ہے۔ اچھا چلے باہر پارکنگ تک ہی چھوڑ دے۔ اٹل کی گزارش پر وہ گہری سانسیں لیتی بےزارے سے سیٹ پر براجمان ہوئی اور چابی کو لگایا۔ جیسیکا مجھے معاف کر دو۔ اٹل کی آواز پر کار سٹارٹ کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پل بھر کر رکے، سختی سے جبڑے بھینچے اٹل کی طرف مڑی۔ کس بات کے لیے؟ تمہارا دل دکھا میری وجہ سے، اس لیے میں معاف کر چکی ہوں آپ کو۔ جیسے کہ بات پر وہ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا اور پھر اس کی مدھم آواز گونجی۔ اصل میں مجھے جب پہلی محبت ہوئی تھی میری عمر 22 سال تھی، تب مجھے آپ کی پہلی محبت کے قصے نہیں سننے پڑیں گے، اٹل نے سنجیدگی اور روب سے کہا تو وہ مزید دب گئی۔ سفید چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کیوں کوئی زبردستی ہے کیا؟ میں کیوں سنوں؟ کیونکہ میری دوسری اور آخری محبت تم ہو۔ جھوٹ!
وہ ساکن ہوتے وجود اور آنکھوں کے ساتھ فوراً اسے جھٹلا گئی۔ میں یہاں دوران کا پیے بن کر نہیں آیا، اس لیے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا۔ جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔